جیسے جیسے یزید مسلمان تھا نا، مسلمانوں کا خلیفہ، آپ ویسے مسلمان. مجھے چھوڑو، یزید کو چھوڑو، میری بات کرو، مجھے کافر سمجھتے ہو؟ آپ کی بات کرو نا. جیسے یزید صاحب مسلمانوں کے مختلف اقسام ہوتے ہیں نا، مختلف مسلمان سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا. جیسے یزید مسلمان تھے آپ ویسے ہی مسلمان ہیں. آپ کا نام بھی معاویہ ملتا، شکل بھی آپ کی ملتا یزید سے، شکل بھی یزیدی سے ملتا. تمہارا اپنا عقیدہ دیکھو، تمہارا کام یہ ہے کہ شوق پہ ٹپا لگاؤ اور اپنا چھپاتے جاؤ. تم اتنا جب آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ شیخان کے اسلام پہ دلیل لے کے آؤ، تم بھاگ جاتے ہو. جب بولتے ہیں شیعوں کو کہتے ہیں تم کافر ہو کیونکہ تم قرآن تمہارا اور ہے. ہم کہتے ہیں عائشہ کا لے کے آؤ تو تم چپ ہو جاتے ہو، کہتے ہو اس کو ہم جواب نہیں دیں گے. آپ سمجھتے ہو کہ من گڑت ہے، اپنے عالم کو ادھر لے کے آؤ تاکہ ہم بات کریں عائشہ کے قرآن پر. دیکھیں آپ اسی طرح طالب علم ہے جیسے یزید جو ہے خلیفہ تھا. آپ مجھے بتائیں طالب علم صاحب آپ پڑھتے کیا؟ کیمرے کے سامنے بیٹھے تاکہ لوگ یزید کا چہرہ بھی دیکھیں نا. اوہ یزید کا چہرہ دیکھنے کے لوگ طرف ہیں ماشاءاللہ. چلے دیکھو لوگوں یزید کی شکل دیکھو. پہلے عائشہ کے ایمان اسی قرآن پہ ثابت کرو، یا عمر کا اسی قرآن پہ ایمان ثابت کرو، یا عثمان کا اسی قرآن پہ ایمان. آپ چاہتے ہو کہ میں ان کا عدم ایمان اس قرآن پہ ثابت کروں؟ میں ثابت کروں؟ بات یہ ہے، بات میری کمپلیٹ ہے، دوبارہ دہراتا ہوں. آپ دیکھو عائشہ کا اسی قرآن پہ ایمان ثابت کرو، عمر کا اسی قرآن پہ ایمان ثابت کرو، عثمان کا اسی قرآن پہ ایمان ثابت کرو، پھر ہم مانیں گے کہ وہ شیعہ کافر ہے. میں مانوں گا کہ شیعہ کافر ہے اگر ہم نے ثابت کیا. اگر تم ثابت نہیں کر سکتے تو میں بندہ حاضر ہوں کہ میں ثابت کروں کہ وہ اس قرآن کو کمپلیٹ نہیں مانتے تھے. نہ عائشہ کمپلیٹ مانتی تھی، نہ عمر، نہ عثمان. وہی عثمان جو کہتے ہیں قرآن جمع کیا، وہی عمر جو کہتے ہیں کہ تمہارا فاروق ہے، وہ نہیں مانتے تھے اس قرآن کو. عائشہ خود بارہا کہتی کہ اس قرآن میں غلطیاں، روایت کی ہے کیا، ٹھیک ہے نا، اس قرآن میں نواقص ہیں، اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے. اگر تم دلیل نہیں دے سکتے تو میں دلیل دے سکتا ہوں، جو مرضی. تم کمپلیٹ ہونے ان کے ایمان ثابت کرنے کے لیے قرآن کو وہ کمپلیٹ مانتے تھے، دلیل لے کے آؤ. اگر نہیں لا سکتے تو میں شروع کرتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ بھی بتاؤ نا، جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ مسلمان ہے کافر ہے، جو موجودہ قرآن کو ناقص سمجھے. بات کروں یہ سوال کا اچھی سے جواب دینا. جو قرآن کو ناقص سمجھے موجودہ قرآن کو، مسلمان ہے کافر ہے. 5 منٹ کا جواب ہے. ناظرین، اللہ یاری صاحب ادھر کئی ہفتوں سے کئی مہینوں سے لگا ہوا ہے، لیکن آج تک صرف ابو بکر اور عمر کے ایمان کی بات کر رہا ہے. میں اللہ یاری صاحب کو کھلے عام چیلنج دیتا ہوں کہ اللہ یاری صاحب اس قرآن پر اپنا ایمان ثابت کرے. میں یہ صرف اللہ یاری کو چیلنج نہیں دے رہا، پوری دنیا شیعت کفر شیعت کو چیلنج دے رہا ہوں کہ یہ اس پوری ذریت شیعت اس قرآن پر ایمان ثابت کرے کہ اللہ یاری اس قرآن پر ایمان ثابت نہیں کر سکتا. وہ بھائی تم نے مجھ سے 5 منٹ وقت لیا ہے یزید، گل سن، تم نے مجھ سے 5 منٹ وقت لیا ہے. 2 سوال آپ کے سامنے دیکھو، 2 سوال آپ کو میں نے آپ کے سامنے رکھے بھائی. یا تم ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ کا اس قرآن پہ ایمان ثابت کرو، یا خاموش ہو جاؤ، میں ان کا عدم ایمان ثابت کرتا ہوں. جو سوال نہیں ہم مانیں گے ہم کافر ہیں. میں نے وہ تو کہہ دیا، میں نے کہہ دیا ہم مانیں گے کافر ہے بھائی. اور بھائی ہم میری باری بعد میں ہم تو مان گئے بھائی. اور سن ہم مانیں گے کہ ہم کافر ہیں اگر تم پہلے ثابت کرو کہ عائشہ اس قرآن کو کمپلیٹ مانتی ہے، یا عمر مانتا ہے، یا کوئی بھی صحابہ اس قرآن کو کمپلیٹ مانتا ہے نا، کوئی بھی صحابہ اس قرآن کو کمپلیٹ مانتا ہے تو ہم مانیں گے کہ ہم کافر ہیں. ختم بات. آپ کمپلیٹ قرآن دو مجھے. تم ثابت کرو نا. موضوع چینج نہ کرو. دیکھو جو تم شیعہ پہ ٹان لے کے آتے، یزید چپ کر، یزید خاموش. گل سن، تم شیعہ پہ جو تان لے کے آئے ہو نا، تم دیکھو بھائی، تمہارے خود خلفاء، خود صحابہ جس کو تم تان سمجھتے ہو وہ خود اسی عقیدے کے حامل ہیں. تم جب خود ثابت ہی نہیں کر سکتے، میں اگر نہیں کر سکتے تو مجھ سے دلیل مانگو. میں ثابت کرتا ہوں کہ اس قرآن کو ناقص مانتے تھے، تو تم کیسے شیعہ کو کافر کہتے ہو؟ کس دلیل سے؟ ناظرین، اس قرآن کے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس قرآن کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، دوسری آیت کے اندر لکھا ہوا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس قرآن مجید میں کوئی شک نہیں ہے،
اللہ یاری اگر آپ کو قرآن مجید کے اندر شک کے قائل ہیں، صحابہ کرام پر جھوٹی روایات، من گھڑت روایت، ضعیف روایت کی وجہ سے بہتان نہ لگائیں. آپ اگر ان پر بہتان لگائیں گے آپ کا ایمان تو ویسے بھی نہیں ہے، ان کے ایمان کو کوئی ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچے گا. مگر میں کہتا ہوں، آپ کو چیلنج دے کر کہتا ہوں، اگر صحابہ کرام کا اس قرآن پر ایمان نہیں ہے تو پھر انہوں نے پہنچایا کس طرح؟ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام نے عدل کر کے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، عدل کر کے، انصاف کر کے، محنت کر کے یہ قرآن ہم تک پہنچایا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے. آپ جھوٹی روایت کی وجہ سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کے اندر نقص کر لیا ہے، انہوں نے یہ کہہ لیا؟ آپ اپنی کتابیں تو کھولیں، ہر کتاب کے اندر آپ تعریف کی قائل ہیں، اور آپ یہاں سامنے بیٹھ کر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن تعریف شدہ ہے. تو بتائیں، جب آپ کا اس قرآن پر ایمان نہیں ہے تو آپ مسلمان کیسے ہیں؟ آپ ان کے کفر کی، ان کے ایمان کی، ان کے اسلام کی تب بات کریں جب آپ خود مسلمان ہو. آپ جب خود ہی کافر ہیں تو ان کے ایمان کی کیسے بات کر سکتے ہیں؟ ان کے ایمان کے اندر نقص کیسے نکال رہے ہیں؟ اگر آپ کے اندر ہے دم، اگر آپ کے اندر پہنچے تو نیکسٹ ٹائم رکھو، آپ اس قرآن پر ایمان ثابت کر کے دکھاؤ. میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو اسی نیکسٹ ٹائم کے اندر آپ کو، آپ کے سامنے آپ کا کفر ثابت کروں گا. اور میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ مذہب شیعت کا کفر ثابت کروں گا، آپ کی کتابوں سے کروں گا. کیمرے کے سامنے بیٹھ تاکہ شیعہ یزید کو دیکھ رہے ہیں. آپ کو چیلنج دے کر کہہ رہا ہوں، آپ مینگل کو سائڈ پر رکھو، مولانا فضل الرحمن تقی صاحب کے ساتھ کیا بات کرو گے؟ آپ طالب علم کے ساتھ بات کرنے کی جرت نہیں رکھتے، طالب علم کے ساتھ بات کرنے کی آپ کے اندر پہنچ نہیں ہے. اگر آپ کے اندر خلافت پر بات کرنے کی پہنچ نہیں ہے، پچھلی بار بھی آپ 10 جھوٹ بول کر گئے ہو کہ یہ خلافت ہے، یہ خلافت ہے، اور آج کہہ رہے ہو قرآن کمپلیٹ نہیں ہے. پوری دنیا کا اسلام کا، پوری دنیا کے مسلمانوں کا اسلام سے جو تعلق ہے وہ اسی قرآن مجید کی وجہ سے، جو ابو بکر، عمر، عثمان، صحابہ کرام، حضرت علی، حضرت معاویہ، سارے صحابہ کرام محنت کر کے ہم تک پہنچائے. یہ اسلام ہے تو اس قرآن کے اندر ہے، اگر نہیں ہے تو پھر دنیا کے اندر کوئی مسلمان نہیں ہے. آپ کسی کو مسلمان ثابت کرو گے آپ کو یہی قرآن پیش کرنا پڑے گا. اگر آپ کسی کو کافر ثابت کرو گے آپ کو یہی قرآن ثابت کرنا پڑے گا، اسی قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا. میں چیلنج دے کر کہتا ہوں، تمام صحابہ کرام کا ایمان اسی قرآن پر تھا، انہوں نے اسی قرآن کو ہم تک پہنچایا ہے. مذہب شیعہ صرف دنیا کے اندر واحد کفریہ ایک فرقہ ہے جس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے، اور وہ کوئی قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، اور اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر کفر کے ساتھ ذلت کی زندگی گزار رہے ہو. تم ثابت کرو اپنا ایمان. اللہ یہ صاحب میں چیلنج دے کر کہتا ہوں، ثابت کر اپنا ایمان اس قرآن پر. میں چیلنج ابھی کہہ رہا ہوں، ابھی بیٹھ کر ادھر ثابت کر میرے سامنے، چل ثابت کر اپنا ایمان اس قرآن پر. بات ختم ہے آپ کی، بات ختم ہے. تو میرے محترم ناظرین سے سوال واضح طور پر کیا گیا تھا، سوال کا جواب دیا اس نے. ان سے میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم کیا آپ یہی سمجھتے ہیں کہ شیعہ کافر اس لیے کہ قرآن کو ناقص سمجھتے ہیں؟ یہ جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہوتا ہے؟ جو قرآن کو ایک منٹ میں نے سنا، وہ یزید میں نے سنا نہیں. جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے؟ کافر ہے. دوبارہ بولو، جو اس موجودہ قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے؟ اس موجودہ قرآن کو جو ناقص سمجھے وہ آپ کی صورت میں کافر ہے. نہیں، وہ کوئی بھی شخص ہو کافر ہے نا، کوئی بھی شخص ہو. اگر شیعہ کافر ہے تو صحابہ ہے تو مسلمان ہے. پہنچایا ہے آپ ادھر یزید چالاکی نہ کر، چالاکی نہ کر. جو بدھ کے سامنے سجدہ کرے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ علم کے سامنے سجدہ کرنے والا جس طرح کافر ہے اسی طرح وہ بھی کافر ہے. جو بدھ کے سامنے سجدہ کرے، جو بدھ کو اللہ مانے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ یزید بولو. جس طرح گھوڑے کو اللہ ماننے والا کافر ہے اسی طرح وہ بھی کافر ہے. اچھا، ہم دیکھو ہمارا اسٹائل یہاں پہ علم گفتگو ہے. اگر تم میرے سوالات میں جواب نہیں دو گے نہیں تو میں خداحافظی کروں گا، میں خداحافظی کروں گا. نہیں، میرے سوال دیکھو، یہ سوال بہت آسان ہے. جو بدھ کو، جو ہندو بدھ کے سامنے، اوکے بھائی ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. تم اگر میرے سوال دیکھو، میں ایک دفعہ پھر تو سے پوچھتا ہوں، جو بدھ کو اللہ مانتا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ تو صحیح جواب نہیں دو گے تو میں بات کروں گا آپ سے. بالکل سمپل سا جواب ہے، جس طرح گھوڑے کو اللہ ماننے والا، حضرت علی کو اللہ ماننے والا. دیکھیے میرے سوال کا جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، کوئی شیعہ دنیا میں نہیں ہے کہ جو گھوڑے کو اللہ مانے. دیکھو ہم جھوٹے آدمی سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ کوئی یہاں پہ شیعہ نہیں ہے دنیا میں جو گھوڑے کو اللہ سمجھے یا جو علم کو اللہ سمجھے. یہ کسی شیعہ کا عقیدہ ہے. جو جاہل سے جاہل شیعہ ہے وہ عقیدہ نہیں ہے کہ گھوڑا اللہ ہے. لیکن دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو بدھ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، بدھ کو اللہ سمجھتے ہیں اور وہ اس کی پوجا کرتے. یہ کافر ہے. کفر ہر جگہ کفر ہے، کفر ہر جگہ کفر ہے. بھائی میں نے آپ سے پوچھا کہ جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے یا نہیں. آپ نے کہا، پہلے کہا کافر ہے، پھر اپنی بات سے پھر گئے. جو بولا آپ کافر ہیں، جو آپ کی طرح عقیدہ وہ کافر ہے. بھائی نہیں، اس طرح نہیں ہے. جو بھی قرآن کو ناقص سمجھے، کفر ہر جگہ کفر ہے.
چاہے وہ صحابی ہو چاہے شیعہ ہو، وہ کافر ہے۔ ملازم